الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا و آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ اے عاشقان رسول، بہت ہی عظیم سعادت ہے کہ بندے کو مدینہ منورہ کی حاضری کا موقع نصیب ہو، جس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت دلوں میں سجائے رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید باندھے ہوئے ہیں، ان آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر نور کی زیارت کا شرف نصیب ہو، سنہری جالیاں ہوں، ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر دل میں یاد مصطفیٰ سجا کر آنسو بہاتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دربار میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہوں۔ یقین کیجئے یہ سعادت مل جانا ہی بہت بڑا انعام ہے۔ جس خوش نصیب کو زندگی میں ایک بار بھی یہ موقع نصیب ہو جائے، یقیناً وہ مقدر کا سکندر ہے۔ لیکن قربان جائیے، کریم کا کرم رکتا نہیں ہے۔ جو کرم والے ہوتے ہیں ان کا کرم محدود نہیں ہوتا۔ ایک تو یہی سعادت بہت بڑی ہے کہ بندے کو وہاں حاضری کا موقع نصیب ہو جائے، سلام عرض کرنے کی سعادت مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعادت پانے والے پر مزید کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک اس بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا سلام بھی عرض کرتا ہے، اور سلام عرض کرنے والے کے دنیاوی و اخروی کاموں میں کفایت بھی کرتا ہے۔ یہاں تک بس نہیں، اس پر مزید کرم بالا کرم یہ ہوتا ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اس سلام عرض کرنے والے کو شفاعت سے بھی نوازیں گے۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ مجھے فرسودگی بخت کا علم کیا ہو، وہ ایک دم میں خزاں کو بہار کرتے ہیں۔ وضاحت فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیاں بھی کمال ہیں کہ نا امیدوں کو امید عطا فرماتے ہیں۔ مجھے بدقسمتی کا غم کیوں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم میں خزاں کو بہار یعنی بری قسمت کو بھلی کر دیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب جن کو خاک مدینہ پر بیٹھنا نصیب ہو جائے، وہ بادشاہوں کے تخت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ ہم نے درود پاک کی فضیلت اور کچھ وضاحت سماعت فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقۃ، سچی نیت افضل ترین عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا۔ دل سے اگر نیت بن پڑے تو پھر زبان سے باواز بلند ہم نے انشاءاللہ عز و جل کہنا ہے۔ با ادب بیٹھوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حج کا پربہار موسم جاری و ساری ہے۔ حج کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب سعادت مند عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ طواف کعبہ ہوگا، صفا مروہ کی سعی ہوگی، مینا میں حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا۔ یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد عاشقان رسول دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے لرزتے ہوئے خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی شان میں روضہ پر نور پر حاضری دیں گے۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کو آقا دو جہاں سرور ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در کی حاضری کا اذن عطا فرمایا ہوگا۔ کاش وہ دن بھی آئے جب ہم گناہگاروں کو بھی یہ سعادت ملے، مدینے سے بلاوا آئے اور ہم گناہگاروں کو بھی مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں۔ کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے۔ پھولوں پہ جان نثاروں، کانٹوں پہ دل کو باروں، ذروں کو دوں سلامی، در کی کروں غلامی۔ دیوار و زر کو چوموں، قدموں پہ سر کو رکھ دوں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوشش فرمائیں سبھی ساتھ مل کے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول گھڑیوں میں یہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہوئے اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، ہو سکتا ہے سب کی حاضری ہو جائے، اور ہو سکتا نہیں، کامل امید باندھ کر ہم نے پڑھنا ہے۔
بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سلام شوق کہنا حاجیو، سلام شوق کہنا حاجیو، میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضائے انور مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بر مدینے میں، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بر مدینے میں۔ اللہ کرے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو، مدینے کی حاضری کا اذن ملے اور مدینے پاک میں حاضر ہو کر شفاعت کی بھیک مانگنا نصیب ہو جائے۔ یقین کیجئے مدینہ منورہ کی حاضری بہت ہی عظیم سعادت ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ابھی 3 دن گزرے تھے۔ ایک بدوی یعنی عرب کا دیہاتی مزار پر انوار پر حاضر ہوا، اس نے اپنے آپ کو قبر منور پر گرا دیا اور مزار کی پر نور خاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور آپ کی بارگاہ کے بے کس پناہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت فرمائیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے قربان جائیے۔ ادھر اعرابی نے عرض کیا تھا، ادھر سے قبر پر نور سے آواز آئی، قد غفر لک، تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔
مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ وضاحت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک تو خود گناہگاروں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا رہا ہے، اور کریموں کی یہ شان نہیں کہ اپنے در پر بلا کر خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے منہ چھپا کر میں کس کے سامنے اپنی حاجات لے کر جاؤں گا؟ کون میرا سیاہ چہرہ دیکھے گا؟ آپ کے سوا اس دنیا میں ہمارا کون ہے جس سے ہم مہربانی اور توجہ کی امید رکھیں، جو ہماری خالی جھولیوں کو بھر سکے؟ نہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ نے عیود الحکایات میں بھی نقل کی ہے۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر تھا۔ میں نے دیکھا ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات کا رہنے والا حاضر دربار ہوا اور حضور انور شافع محشر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس عرابی نے یہ آیت پڑھنے کے بعد عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار گہر بار میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول اعرابی رونے لگا اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے۔ کون سے اشعار؟ یا خیرا من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم روح الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے۔ میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی، سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ یہ ان عربی اشعار کا ترجمہ ہے جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک روتے ہوئے ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں سویا تو خواب میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف یاد ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا الحق الرجل فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ بشفاعتی، یعنی اس اعرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پہ جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کیسے، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اے عاشقان رسول، ان دونوں واقعات پر غور کیجئے، ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تب بھی رب حبلی امتی آپ کی زبان پر تھا، جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے امت کے غم میں غمگین رہا کرتے تھے، جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی رب حبلی امتی آپ کی زبان پر تھا، اور اب جب کہ مزار مبارک میں تشریف فرما ہیں الحمدللہ اب بھی حیات ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش بھی کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ بھی ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں، جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، سینے سے ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں، امت کے حال سے ہیں آگاہ ہر گھڑی، آپ خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کمال کیا۔ آپ لکھتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ وضاحت فرماتے ہیں کہ آسمان کے چاند کی مختلف منزلیں ہیں، ان میں سے ایک منزل کا نام غفر ہے۔ جب چاند منزل غفر میں ہوتا ہے اس وقت بہت مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ چاند جو آسمان پر نکلتا ہے یہ تو کبھی کبھی منزل غفر میں ہوتا ہے، لیکن ماہ طیبہ سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی الگ ہے۔ یہ وہ مبارک چاند ہیں جو ہر وقت ہی منزل غفر میں ہوتے ہیں، ان کی ہر منزل غفر ہے، دنیا میں ہوں تب بھی غفور یعنی بخشوانے والے ہیں، مزار میں تشریف فرما ہوں تب بھی غفور ہیں، اور آخرت میں جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے تب بھی بخشوائیں گے، اور اللہ پاک کی عطا سے شفاعت فرما کر اپنے غلاموں کو جنت میں پہنچائیں گے۔ دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کاش 100 کروڑ کاش ہمیں بھی موقع نصیب ہو، ہم بھی مدینہ منورہ حاضر ہوں، گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر دربار رسالت میں شفاعت کی بھیک مانگے، ہم بھی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں میں لتھڑا ہوا، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، آپ کا غلام حاضر دربار ہے، بخشش کی خیرات مانگتا ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر
قرآن سے جاؤ کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، آپ بھی کہیے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت کریمہ ہم نے دونوں واقعات میں سنی کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ دربار رسالت میں حاضر ہو جائے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر توبہ بھی کرے، اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گناہ گار کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا پائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہو جانے سے مغفرت کی بھیک ملتی ہے۔ ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جگہ بہت ایمان افروز مدنی پھول دیا ہے۔ آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کو ملا دیجئے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہونے، وہاں توبہ کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے مغفرت ملتی ہے۔ دوسری آیت میں رب کریم فرماتا ہے رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑ کر پہنچو۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے اے گناہگار بندو، اپنے محبوب کے امتیوں اور رب کریم کے پیارے حبیب کے امتیوں، اے عاشقان رسول جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، بالکل دیر مت لگاؤ، نہایت جلدی سے اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤ کہ وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا مدینہ منورہ حاضری کے لیے جلدی کرنا قرآنی آیات کا مطلوب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ حاضری کے لیے جلدی کریں، جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جنہیں اللہ پاک نے استطاعت بخشی ہے، جو وہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ تو مدینہ پاک حاضری میں بالکل سستی نہ کریں، جب بھی موقع ملے حاضر ہو جایا کریں۔ اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس مال و دولت نہیں، ظاہری اسباب نہیں ہیں،
انہیں بھی چاہیے کہ حاضری مدینہ کا شوق بڑھائیں، حاضری طیبہ کے لیے تڑپا کریں، رویا کریں، دعائیں مانگا کریں۔ طلب سچی ہوئی تو انشاءاللہ الکریم بگڑی سنور ہی جائے گی۔ آہ پلے زر نہیں، رخت سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر قادر ہو یا نبی۔ کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، رہ گیا گر حاضری سے میں جو قاصر یا نبی۔ آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی۔ فرمان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا خلاصہ ہے، سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر نور پر حاضری اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت سب مستحبات سے اعظم اور اہم بلکہ قریب بھی واجب ہے۔ جذب القلوب میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے لاکھوں فرشتے حاضر رہتے ہیں اور لاکھوں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر نور کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ سنن دارقطنی میں روایت ہے، اللہ پاک کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اے زائرین مدینہ اسی چوکھٹ پر عمر گزار دو، اگر قسمت میں یہی موت نصیب ہو گئی تو خوشخبری ہے کہ طیبہ میں مرنا سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت دو ایمان افروز مدنی پھول ذکر فرمائے ہیں۔ آئیے ان کا خلاصہ سنتے ہیں۔ نمبر ایک، یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تک میں اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کروا لوں، اس وقت تک میں راضی نہ ہوں گا۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر گناہگار مسلمان کے لیے شفاعت ہے۔ جب ہر گناہگار کے لیے شفاعت ہے، چاہے اس نے مدینہ منورہ حاضری دی ہو یا نہ دی ہو، روضہ پر نور کی زیارت کرنے والے کی کیا ہی خصوصیت ہے اس میں، وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو عام گناہگار ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ حاضری نہیں دی ان کے لیے عمومی شفاعت ہوگی، لیکن جنہوں نے مدینہ منورہ حاضری دی ہے ان کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی۔ میدان محشر کی ہولناکیوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی، ان کا جنت میں بے حساب داخلہ ہو جائے گا۔
وہ جنت میں بلند درجات پائیں گے، ان کو اللہ پاک کا خصوصی دیدار نصیب ہوگا۔ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک اور ایمان افروز جواب لکھا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے شفاعت کس کو ملے گی؟ صرف مسلمان کو ملے گی، کافر شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، شفاعت ہر گناہگار کے لیے، لیکن صرف اس کے لیے جو دنیا سے حالت ایمان میں جائے گا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے واقف نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ جو گناہگار ہے ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب ایمان ہی سے محروم ہو جائے، دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کا ایمان چھن جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے اس کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ وہ ساری زندگی شفاعت پر امید رکھے رہا، لیکن اب حالت ایمان میں دنیا سے نہیں گیا تو اب وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام مدینہ منورہ حاضر ہو کر روضہ پر نور کی زیارت کرنے والے کے لیے بشارت دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضور بشارت دے رہے ہیں، واجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ واجب ہونے کا معنی ہے ضرور مل کر رہے گی۔ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب حدیث پاک کا یہ مطلب بنے گا کہ جس نے حالت ایمان میں روضہ پر نور کی زیارت کر لی، انشاءاللہ الکریم اللہ کریم کے محبوب ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور اس کی شفاعت بھی ضرور ملے گی۔ محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانہ۔ فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا۔ فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے جو مدنی پھول حاصل ہوئے، سن کر سب کے دل میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی مقدر حاضری کی تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پاک در کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے بیان کے آخر میں چند سنتیں اور آداب سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امامہ شریف کی سنتیں اور آداب۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امامہ کھڑے ہو کر باندھیے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنیے۔ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ یعنی طبیبوں کو دوا کا علم نہیں۔ امامہ باندھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ایک بھی اچھی نیت ہوئی، ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی بھی اچھی نیت نہ کی تو ثواب نہیں ملے گا۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیج سر کی سیدھی جانب سے شروع کیا جائے۔
اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت جانب مبارک پیٹھ کے پیچھے ہوتا اور کبھی کبھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے۔ بائیں جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی قریباً 1 ہاتھ، بیچ کی انگلی سے سر سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ مرآت شریف ہے، امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شب جمعہ کا درود۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ آپ جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔
اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے، ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے، شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ گویا شب قدر حاصل کر لی جس نے یہ دعا پڑھی جو اب ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ